سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ دیکھیں آئی تھنک یہ اچھا موقع ہے کہ اس سوال کے بہانے میں نے چونکہ ہمیشہ بشریٰ صاحبہ کی سیاست میں انٹری یا جو بھی ان کا ایک سیاست میں ان کا وینچر تھا اس کی میں نے ہمیشہ دوسراہٹ کی تھی اور میں نے کہا تھا یہ بہت اچھی بات ہے بیکاز دیکھیں آئی ایم اے فیمنسٹ اور میں نے ہمیشہ سے خواتین کی سیاست میں جو ایک وینچر ہے اس کو میں نے بہت انکریج کیا ہے، چاہے وہ مریم نواز ہوں چاہے وہ کوئی اور ہو، بشریٰ صاحبہ ہوں، ایون علیمہ خان کے حوالے سے جب باتیں آ رہی تھیں کہ وہ بھی کچھ اپنا رول ادا کریں گی اور وہ کر بھی رہی ہیں، بہرحال اتنی اوپنلی ایکسپلسٹلی نہیں لیکن وہ کر رہی ہیں، تو یہ تمام چیزوں کو میں نے ہمیشہ انکریج کیا۔ بٹ آئی تھنک اس بیان کے بعد اور خاص طور پہ ان کا جو پہلا جو ان کا میڈن آپ اس کو کہیں گے نا، ان کا سیاسی جو خطاب تھا 10 منٹ کا جو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے لگایا، اس کے بعد تو میں اپنی غلطی کا اعتراف کر کے صرف معافی مانگ سکتی ہوں کہ میں نے بشریٰ صاحبہ کی سیاست میں انٹری کو میں نے خوش آئند قرار دیا تھا، کیونکہ یہ تو کسی اور کو کیا نقصان پہنچانا ہے، سب سے زیادہ نقصان بشریٰ صاحبہ نے اس بیان سے خود عمران خان صاحب کو پہنچایا ہے، خود پاکستان تحریک انصاف کو پہنچایا ہے۔ اس وقت جب آپ کو بین الاقوامی ایک مدد کی یا بیرونی ایک پریشر کی اپنے حق میں سب سے زیادہ ضرورت ہے، زلفی بخاری صاحب جو کہ وہاں بیٹھے ہوئے، وہ تو بائی دا وے مجھے نہیں پتا کہ وہ کس سمجھ کے تحت بشریٰ صاحبہ کے اس بیان کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، شاید وہ غالباً اسی حوالے سے کر رہے تھے، جہاں تک میں جانتی ہوں وہ اسی حوالے سے کر رہے تھے کہ جو ان کا ایک اچھا تعلق ہے بشریٰ صاحبہ کے ساتھ شادی سے پہلے سے، اور بلکہ خان صاحب کی طرف سے واحد زلفی صاحب بھی تھے جو کہ ان کی نکاح میں بھی ان کے موجود تھے اور اس کے بعد بھی ان کے اچھے روابط تھے بشریٰ صاحبہ کے ساتھ، تو آئی تھنک اس کی وجہ سے وہ مجبور ہے کہ وہ ڈیفینڈنگ دا انڈیفینسیبل والی چیز وہ کر رہے ہیں بشریٰ صاحبہ کے ساتھ، اور انہوں نے اس بیان کو ان کے سیکنڈ کیا ہے، ورنہ یہ جو سارے بے نامی اور بغیر چہروں والے جو مشکوک قسم کے اکاؤنٹس ہیں پی ٹی آئی کے، ایک پتہ نہیں ایک وہ بہت سارے، ایک وہ نیمیسس ہے، کیا نام ہے، ایک ایون عادل راجہ صاحب، وہ تو خیر بے نامی نہیں لیکن وہ بھی وہ ہیں، اور کئی سارے اس طرح سے، ایک وہ پاکستان پتہ نہیں اس طرح کا کوئی ایک اکاؤنٹ ہے، وہ سارے بھی مجبور ہو گئے ہیں، انہوں نے بھی مطلب ماشاءاللہ سے بھنڈ ہو تو ایسا ہو کہ جو اپنے لوگ ہیں وہ بھی مجبور ہو جائیں اس کے اوپر مطلب اس کے اوپر چڑھائی کرنے پہ، تو اس طرح کا ماشاءاللہ سے بھنڈ کیا ہے بشریٰ صاحبہ نے کہ جو پارٹی کے اندر سے جو آوازیں تھیں جو کہ دبی ہوئی تھیں اور پس پردہ بات کرتے تھے، ہم سے کرتے تھے کہ یار پارٹی میں ہو کیا رہا ہے، دھڑے بندیاں ہو گئی ہیں، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، ہائی جیک ہو گئی ہے پارٹی، کمپرومائز ہو گئی ہے، وہ ساری آوازیں جو بیچارے ہم سے امپلیسٹلی راز و نیاز کرتے تھے وہ سب اب کھل کے آنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ سلمان احمد صاحب بھی اس کی بہت تازہ مثال ہیں، میں سمجھتی ہوں انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے بہت کام کیا ہے، ابھی بھی وہ بہت کام کر رہے ہیں، خان صاحب کے بڑے لویلسٹ ہیں، وہ تک مجبور ہو گئے کہ انہوں نے کہا، بلکہ انہوں نے تو آگے جا کے کرپشن تک کا الزام جو ہے وہ لگا ڈالا بشریٰ صاحبہ پہ اور سو مچ سو زلفی بخاری صاحب پہ بھی، بٹ ظاہر ہے میں اب کیا اس پہ بول سکتی ہوں، لیکن میں صرف اتنا کہہ سکتی ہوں کہ اس سے بڑا بھنڈ، اس سے کلاسک بھنڈ کوئی شاید ہی کوئی آپ کو اپنی ریسنٹ ہسٹری میں ملے کہ جب ایک جماعت نے اس طرح سے اپنے اوپر ایک خودکش حملہ کیا ہو۔ میرا خیال ہے بشریٰ صاحبہ بھی کے پی رہ کے آئی ہیں وہاں پر، اللہ معاف کرے، جو خودکش دہشت گرد ہیں، انہوں نے پچھلے دنوں بہت ساری ان کی وجہ سے شہادتیں بھی ہوئی ہیں اور بہت سا جانی نقصان بھی ہوا ہے، تو ویسے تو مینڈیٹ یہ ہے کے پی گورنمنٹ کا جو ان کو عوام نے دیا تھا کہ ان سب سے دہشت گردوں سے جان چھڑائی جائے ان کی، الٹا یہ کہ بشریٰ صاحبہ تو لگتا ہے انسپائر ہو گئی ہیں اور انہوں نے تو ان سے انسپریشن لے کے ایک خودکش حملہ اپنی جماعت پہ کر ڈالا ہے، تو اس کی میں کہتی ہوں اس سے زیادہ کوئی مثال نہیں ملتی کہ جو ایک بندہ اپنے اوپر اپنے پاؤں کے اوپر جو کلہاڑی مارنے والی بات ہوتی ہے نا، پہلے تو ہم لوگ چلیں کہتے تھے مثالاً یہ والی مثال ہم لوگ دیتے تھے، لیکن اس سے زیادہ تو میں کہتی ہوں کوئی زندہ مثال ہو ہی نہیں سکتی کہ جو ماشاءاللہ سے بشریٰ صاحبہ نے کی ہے، اور خان صاحب خود بتا رہے تھے کہ جب مجھ پہ حملہ ہوا تھا، آج ان سے پھر بات بھی ہوئی ہے گزشتہ روز اس بارے میں، انہوں نے جو صحافیوں سے گفتگو کی ہے انہوں نے کہا مجھ پہ جب وزیر آباد میں حملہ ہوا تو سب سے پہلے سعودی عربیہ کی طرف سے میری طرف ایک اچھا سولیڈیرٹی کا پیغام آیا، میری مزاج پرسی کی گئی، اسی سعودی عربیہ کے اوپر انہوں نے جی چڑھائیاں شروع کر دی بشریٰ صاحبہ نے، اور یہ کتنی مضحکہ خیز بات ہے، میں کہتی ہوں نان سینس بات ہے جو پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں وہ سعودی عرب کی بات نہیں کریں گے، بھائی کس کی بات کریں تھی وہ، انہوں نے صاف کہا کہ جب وہ مدینہ منورہ گئے وہاں پر انہوں نے جب چپلیں اتاری اور انہوں نے کہا، باجوہ صاحب کو فون کر کے کہا گیا کہ ہم اپنے ملک میں شریعت نافذ کر رہے ہیں اور تم شریعت کے ٹھیکیدار کو لے آئے، تو ہم اپنے ملک میں کیا، امریکہ تو نہیں کہے گا نا ہم اپنے ملک میں شریعت کا خاتمہ کر رہے ہیں، ان کے یہاں شریعت تھی کب جس کا وہ خاتمہ کریں گی، وہ یہ والی بات جو انہوں نے کی کہ ہم اپنے ملک میں شریعت کا خاتمہ کر رہے ہیں، یہ obviously کنگ سلمان، پرنس محمد بن سلمان کی جو
ایک لبرلائزیشن کی پالیسی ہے اور اس کے اوپر وہ بات کریں گے نا کہ بھئی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ملک میں ہم لبرلائزیشن ہم لوگ لے کر آ رہے ہیں اور آپ جو ہیں ایک شریعت کے ٹھیکیدار کو لے آئے ہیں. مطلب اسلامک ٹچ پرو میکس انہوں نے دینے کی اس وقت کوشش کی ہے, جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ نہ صرف غیر ذمہ دارانہ بلکہ بہت خطرناک بیان ہے. کسی اور کے لیے خطرناک تو ہو نہ ہو, سب سے زیادہ خطرہ تو انہوں نے اپنے آپ کو اور پی ٹی آئی کو انہوں نے اس وجہ سے لاحق کر دیا ہے. دیکھیں بالکل صحیح بات ہے. ایک تو جو اب عدالت کا حکم اس کے اوپر پورے اوپر آ گیا ہے احتجاج کے خلاف, وہ بہت اہم بات ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کا اس میں مورلی بھی ان کو اس میں ایک بہت میں سمجھتی ہوں دشواری کا سامنا ہے, کیونکہ ابھی وہ عدالت کی اور عدالتی پورے سسٹم کے استحکام کے لیے وہ کہہ رہے تھے کہ 26ویں آئینی ترمیم سے جان چھڑانے کے لیے اور عدالت کی عدلیہ کی اور لا اینڈ آرڈر کی اور ملک میں جسے کہتے ہیں نا کہ قانون کی حکمرانی کے لیے ہم یہ احتجاج کر رہے ہیں, وہی قانون اب آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے احتجاج نہیں کرنا اگر آپ کو اجازت نہیں ملی ہے. تو مورلی کیا ایک سٹینڈنگ رہ جائے گی اس احتجاج کی؟ لیگلی اسپیکنگ یہ بہت اہم بات ہے, بہت اہم پہلو ہے. ایک اور اس کا اہم پہلو یہ ہے کہ اگر اب کوئی کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے اور اگر اب کسی طرح کا انتظامیہ کی طرف سے ایکشن لیا جاتا ہے اس پوری چیز کے خلاف, تو وہ ایک طرح سے مینڈیٹڈ بھی ہوگا, وہ تمام تر ایکشن بائی دا کورٹ, کیونکہ کورٹ ظاہر ہے پھر ایکسپیکٹ کر رہی ہے یہی گورنمنٹ سے یا انتظامیہ سے کہ وہ عملی جامہ پہنائیں ان کے حکم نامے کو. اور اگر اب جو ایکشن جو بھی پولیس یا انتظامیہ لیتی ہے وہ تو ایک طرح سے مینڈیٹڈ ہو گیا کہ اب اس کو کورٹ کی بھی ایک طرح سے آپ سمجھیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی بیک یا اس حکم نامے کی ایک پشت پناہی حاصل ہے. تو آئی تھنک یہ بڑی ایک سچویشن بن گئی ہے پی ٹی آئی کے لیے, اٹس اے سچویشن, اور اس سے باہر نکلنا بہت ظاہر ہے مشکل ہے. ہاں انٹل اینڈ انلیس اگر اس فیصلے کو یہ لوگ چیلنج کرتے ہیں, سپریم کورٹ لے جاتے ہیں. میں بہرحال ایک خبر کی بنیاد پر آپ کو اتنی بات ضرور بتانا چاہتی ہوں اور بار بار کہنا چاہتی ہوں, ہو سکتا ہے کہ یہ احتجاج 11th آور ملتوی ہو جائے, آگے ہو جائے, مؤخر ہو جائے, اور اس ایشورنس پر پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ یہ ایشورنس ہمیں دی گئی ہے کہ خان صاحب آنے والے دنوں میں باہر ہوں گے. اور دوبارہ یہ بات کرتی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ احتجاج مؤخر ہو جائے. اس ایشورنس پر پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں یا قیادت جو ہے وہ یہ ایشورنس دے گی اپنے لوگوں کو کہ ہم اس بنیاد پر, اس گراؤنڈ پر مؤخر کر رہے ہیں کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جلد ہمارے بیچ موجود ہوں گے اور آزاد ہوں گے. تو یہ بہرحال صرف ایک بات ہے, ایک خبر ہی آپ اس کو سمجھیں. میری طرف سے ابھی تک جو کچھ میں نے کلیکٹ کیا ہے, کچھ اطراف سے وہ مجھے کچھ اس طرح کی وائبس بہت ملی ہیں, لیکن نن دا لیس بات یہ ہے کہ یہ جو عدالت کا حکم ہے اس کی وجہ سے پی ٹی آئی کے لیے یقیناً دشواریاں اور مورل لیگل دشواریاں اور بڑھ گئی ہیں, اور اس کی وجہ سے ایک کور بھی مل گیا ہے انتظامیہ کو فار ڈوئنگ اینی ایکشن اگینسٹ دس پروٹیسٹ. پریمپٹیو ایکشن بھی, پہلے تو ہم اس کے اوپر بڑی مذمت کرتے تھے کہ پریمپٹیولی گورنمنٹ نے, اب یہ لوگ آئے نہیں ہیں اور سب کچھ انہوں نے بند کر دیا ہے. اب اس دفعہ اس پریمپٹیو ایکشن کو بھی ایک طرح سے عدالت کا باقاعدہ طور پر حکم مل گیا ہے, جو کہ پی ٹی آئی کے لیے مزید جو لیگل دشواریاں ہیں اس کی وجہ سے بڑھ گئی ہیں. دیکھیے جو مریم نواز اور حمزہ شہباز والا جو, مطلب میں مریم نواز سے اس کو کیوں منسلک کر رہی ہوں وہ بہرحال آپ کو بعد میں بتاتی ہوں, لیکن جو حمزہ شہباز والے الیکشن کے اوپر اعتراضات اٹھائے گئے تھے جس کی وجہ سے پی ایم ایل این یہ تنقید کرتے تھے کہ یہ تو آئین کو دوبارہ لکھنے کے مترادف ہیں. آپ کو یاد ہوگا اس کے اوپر 2022 میں جب یہ تمام تر چیز ہوئی تھی اور حمزہ شہباز کو اپنی وزارت اعلیٰ سے ہاتھ دھونا پڑا تھا عدالت کے حکم کے بعد, اس کے بعد ریویو دائر کیا گیا تھا سپریم کورٹ میں متعلقہ جماعت کی طرف سے کہ جی یہ غلط ہوا ہے, یہ آئین کو دوبارہ لکھنے کے مترادف ہے, یہ کہیں نہیں لکھا کہ آپ منحرف ارکان کا ووٹ نہ گنیں. یہ تمام معاملہ تھا. اتنے سال گزر گئے, وہ ریویو کی کبھی پٹیشن لگ نہیں پائی. لیکن جب عدالت میں آپ سمجھیں اینٹی پی ٹی آئی ہواؤں کا چلنا شروع ہوا, بالخصوص قاضی فائزہ صاحب کے دور میں, تب یہ تمام تر ریویو پٹیشنز پھر بالآخر لگ گئیں. اور وہی ہوا جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ ان تمام کے جو فیصلے تھے وہ اس فیصلے کے خلاف آئے, اور حمزہ شہباز صاحب کے حوالے سے اس پورے منحرف ارکان کو 63 جو آرٹیکل 63 ہے اس کو انہوں نے ریوزٹ کیا, اور اس کو ریوزٹ کر کے یہ کہا کہ نہیں, منحرف ارکان کو ریویو کے فیصلے میں, ریویو کے نتیجے میں انہوں نے یہ کہا کہ ان کا ووٹ کاؤنٹ کیا جائے گا, اس کے بعد ان کو نااہل کر دیا جائے گا. میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ یہ جو فیصلہ ہے اس کا اصل میں ایک ملبہ گر سکتا ہے مریم نواز صاحبہ اور ان کی وزارت اعلیٰ پر, کیونکہ اگر اس فیصلے کو ہم ریٹروسپیکٹیولی اپلائی کر دیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے حمزہ شہباز صاحب بطور وزیر اعلیٰ دوبارہ براجمان ہو جاتے ہیں پنجاب میں,
اور اگر وہ آ جاتے ہیں تو ظاہر ایک صوبے میں 2 وزیر اعلیٰ تو نہیں رہیں گے نا. پھر مریم نواز صاحبہ کی جو وزارت اعلیٰ ہے وہ ایک طرح سے انڈر تھریٹ آ جاتی ہے. سو آئی تھنک یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ جب بھی اس فیصلے کے اوپر اب چونکہ پرویز الہی صاحب کو مزید نوٹسز جاری ہوئے ہیں اور پرویز الہی صاحب کے اوپر بھی ایک تو اینگل اس کا صرف پی ٹی آئی کے اینگل سے ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ ہاں بھائی پی ٹی آئی کے لیے مشکلات بڑھ گئی ہیں, اب یہ دیکھیں گے ایک اور مشکل ہے. یہ فیصلہ اگر آپ اس کو لیگل اسپرٹ میں دیکھیں تو یہ فیصلہ مریم نواز صاحبہ کی وزارت اعلیٰ کے لیے بھی آئی تھنک اپنی ہی پارٹی کی طرف سے, کیونکہ یہ تو زبان زد عام بات ہے کہ وہ 2 مختلف گروپس ہیں, ایک شہباز صاحب کے جو ہیں وہ لائک مائنڈڈ ہیں, ایک نواز صاحب کے لائک مائنڈڈ ہیں. تو یہ 2 ودن پی ایم ایل این 2 آپس میں جو الگ الگ گروپس ہیں, ایک تو یہ ان کا تصادم ہے اور دوسرا یہ کہ اگر یہ فیصلہ اگر اپلائی کرتے ہیں ریٹروسپیکٹولی تو obviously وزیر اعلیٰ بحال ہو جاتے ہیں حمزہ شہباز صاحب, جس کی وجہ سے وہ انہوں نے اپنی وزارت اعلیٰ کھو دی تھی. اینڈ obviously when that happens to present جو وزیر اعلیٰ ہیں یعنی مریم نواز صاحبہ, وہ بھی ان کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان آ جاتا ہے. تو آئی تھنک یہ سب سے بڑا کیچ اس پورے فیصلے میں پی ٹی آئی کے لیے تو ایک وہ بات ہے نا جو سب کو نظر آ رہی ہے, لیکن پس پردہ جو سب سے بڑا کیچ ہے اس فیصلے کا وہ ہے مریم نواز صاحبہ کے لیے اور ان کی وزارت اعلیٰ کے لیے. دیکھیں یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے, یہ پرانی بات ہے کہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے اور ان کی کرپشن اور یہ ساری چیزیں مبینہ طور پر یہ سندھ میں اس طرح کی آوازیں اٹھتی رہتی ہیں وقتاً فوقتاً, اور خاص طور پر آج کی بات نہیں ہے. کراچی کی جو تاجر برادری ہے وہ زیادہ تر ان کا جو رجحان ہے وہ اینٹی پیپلز پارٹی ہے. میں یہ بات بڑے وثوق کے ساتھ کرتی ہوں کہ ان کا زیادہ تر جو رجحان ہے وہ ہے ہی یہی, اور یہ ان کی کوئی آج کی شکایت نہیں ہے. اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ تاجر برادری نے پیپلز پارٹی کے حوالے سے یہ والی اپنی ریزرویشنز کا گاہے بگاہے اور الگ الگ جگہوں پہ اظہار کیا ہے. میں نہیں سمجھتی بہرحال کہ اس کا کوئی بہت زیادہ کوئی امپلیکیشنز اس کی پیپلز پارٹی کے لیے ہوں گی. ہاں کیونکہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے یہ بات ضرور ہے کہ وہ لوگ جو ہیں جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے, دیکھیں بات میں سیدھی سادی کرنا چاہتی ہوں, بلاول صاحب کچھ ایکسپیکٹیشنز رکھتے تھے جو میں نے آپ کی ویلاگ میں کئی مرتبہ پہلے بھی بات کی ہے. ان کی کچھ توقعات تھیں اور بہت اونچی توقعات تھیں کہ اگر 26ویں ترمیم پاس ہو جاتی ہے تو ان کی وہ توقعات پوری کی جائیں, جس میں ان کا ایک انہینسڈ رول بلاول صاحب کا یہ تھا. ان کی سب سے بڑی ان کی یہ ایکسپیکٹیشن تھی. ان کی ایکسپیکٹیشن کیوں پوری نہیں ہوئی؟ اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ 26ویں ترمیم بھی آپ کو پتا ہے کہ کہاں پر اس میں 56 شقیں تھیں, پھر وہ کٹ کے کوئی 20 یا 22 شقیں رہ گئی تھیں, ترامیم رہ گئی تھیں. تو اس وجہ سے جب وہ پوری کی پوری ترمیم ہی اس کی شکل بدل گئی اور پھر وہ ایک بدلی ہوئی شکل میں کہاں آئینی عدالتیں بنی تھیں, پھر وہ ٹوٹ کے معاملہ آئینی بینچ پہ آ گیا, بہت ساری طرح سے شکلیں بدلی گئیں 26ویں ترمیم کی. جب اس کی شکل ہی بدل گئی اور پھر وہ ایک بدلی ہوئی شکل میں پاس ہوئی تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ بلاول صاحب کی وہ جو امیدیں تھیں وہ پوری نہیں ہو سکیں. اور بلاول صاحب نے جب ان امیدوں کا اظہار کیا تو ان کو بھی پھر پلٹ کے یہ سننے میں آیا کہ جی یہ تو وہ ہے ہی نہیں وہ والی 26ویں ترمیم جو کہ اصل میں لانی تھی. تو یہ جو بات ہے اس کے اوپر تھوڑی اگریوڈ ہے, تھوڑی نہیں بلکہ کافی اگریوڈ ہے پیپلز پارٹی, بالخصوص بلاول صاحب, جو کہ وہ ابھی پچھلے دنوں میں انہوں نے اپنی کچھ گریونسز کا اظہار بھی کیا ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ ان کی وہ جو گریونس ہے نا اس کو تھوڑا ٹھنڈا پانی اس کے اوپر ڈالنے کے لیے میرا خیال ہے یہ جو تاجر برادری کی شکایات ہیں یہ کام کریں گی. اور یہ وہی والی بات ہے کہ دیر از نتھنگ نیو اباؤٹ دس. یہ والی شکایات پہلے بھی تاجر برادری کرتی رہی ہے. ان کا ایک اینٹی پیپلز پارٹی ٹلٹ ہمیشہ سے رہا ہے, بالخصوص کراچی سے متعلق جتنے جو وہاں پر بزنس مین ہیں یا انڈسٹریلسٹ ہیں. اور تو یہ کہ ان کے اچھے روابط تو ہیں لیکن وہ پیپلز پارٹی کی جو فنکشنالٹی ہے صوبائی سطح پر اس سے وہ بہرحال کبھی بھی خوش نہیں رہے ہیں اور آج بھی وہ خوش نہیں ہیں. تو یہ باتیں کوئی آج کی بات نہیں ہے کہ انہوں نے کی ہے. ہاں لیکن پیپلز پارٹی کو ابھی جو وہ ناراضگی کا بار بار اظہار کر رہے ہیں اس کو تھوڑا سا ہینڈل کرنے کے لیے آئی تھنک یہ والی جو اب جو شکایات لگائی گئی ہیں وہ مددگار ثابت ہو سکتی ہیں.